حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور حمدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے بعد حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 8واں پارہ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محبوب فرما دیجیے بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا زندہ رہنا، و مماتی میرا مرنا، للہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور اسلام کا حاصل اور اسلام کا مقصد اور سب سے اونچا جو بلند درجہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان یہ اللہ کی بارگاہ میں تصور رکھے اور التجا بھی کرے کہ الہی میری سجدہ ریزیاں، میری عبادات، میری نماز اور میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا یا کوئی بھی دین اسلام کا نیک کام کرنا، میری نیت کا خالص ہونا، کوئی بھی نیک اعمال کرنا، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنا، کوئی بھی نیک عمل ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تیری رضا کے لیے ہے، الہی تیری رضا کے لیے ہے۔ تو ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو ہی آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا کائنات کا خالق اور مالک اور پالنے والا الہی تو ہی ہے، اور ہمارا یہ سب کچھ کرنا تیری رضا کے لیے ہے۔ تو قربانی و نسکی جو ہے میری قربانی، اس آیت میں خاص لفظ ہے۔ تو قربانی کا لغوی معنی کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھتے ہیں قربانی کا لغوی معنی کیا ہے۔ قربانی کا لغوی معنی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کا شرعی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی قربانی کا شرعی معنی یہ ہے 10ویں ذو الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ایک جانور کو قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ اس کی شرعی تعریف یہ ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں، قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے جو باپ ہیں حضرت ابراہیم کی سنت کے مطابق جانور کو قربان کرنا، اسے قربانی کہتے ہیں۔ پھر حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ارشاد فرمائیں یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو ہمیں بتلا دیا جاتا ہے اگر نماز پڑھیں گے تو یہ اجر ملے گا، اگر روزہ رکھو گے تو یہ اجر ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو یہ اجر ملے گا، تو قربانی کا اجر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ نے نیکیاں رکھی ہیں۔ پھر حضور کے اصحاب نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اون کے متعلق کیا ارشاد گرامی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اون جو ہے اس کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ نے نیکیاں رکھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنا بڑا ہی افضل کام ہے اور یہ واجب ہے۔ کن لوگوں پہ واجب ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے ان پہ واجب ہے، اور جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی ادا نہیں کرتے ان کے متعلق حضور کا ارشاد گرامی سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، اللہ نے ان کو صاحب استطاعت بنایا ہے، وہ قربانی ادا نہیں کرتے تو حضور نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نصرانی مرے یا یہودی مرے۔ حضور نے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانی ادا نہیں کرتے ان کے متعلق ایک اور ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ قربانی ادا نہیں کرتا، صاحب استطاعت بھی ہے، قربانی ادا نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ ہماری جو عیدگاہ ہے اس کی طرف نہ آئے۔ یعنی عیدگاہ میں نماز پڑھنے تو صرف مسلمان آتے ہیں، تو حضور نے جو بندہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی ادا نہیں کرتا، حضور نے عید ادا کرنے سے اسے منع فرما دیا، اسے فرما دیا وہ عیدگاہ کی طرف ہی نہ آئے، وہ عید کی نماز ہی نہ ادا کرے جو صاحب استطاعت ہے اور قربانی ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح بے مثال بے شمار روایات ہیں قربانی کے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں قربانی کے متعلق۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی قربانی کو جہنم کے لیے ڈال بنا دیتا ہے، اور یہ جو قربانی ہے اس کی وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون سی قربانی افضل ہے؟ ہم قربانی ادا کر رہے ہیں نا، ہم نے دیکھنا یہ ہے قربانی افضل کون سی ہے، ناجائز کون سی ہے، مکروہ کون سی ہے، اور بعض سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کتنے دن کھانا چاہیے۔ تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں ہم قربانی ادا کر رہے ہیں یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ویسے تو میرا موضوع پچھلے جمعے کو بھی میں نے بیان کیا تھا، حضرت ابراہیم کی آزمائشیں ہوں گا،
لیکن میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے قربانی کون سی افضل ہے۔ ہم قربانی ادا کر رہے ہیں تو قربانی افضل کون سی ہے؟ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، ہم بعض اوقات قربانی مکروہ کر دیتے، بعض اوقات ہم قربانی ناجائز ہوتی ہے وہ کر دیتے۔ تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے، اگر میں بیان نہ کروں تو میں گناہ گار ہوں۔ حالانکہ آسان ہے موضوع حضرت ابراہیم کی آزمائشیں بیان کرنا، واقعات بیان کرنا، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قربانی کون سی افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی قربانی ادا کی ہے؟ اب دیکھتے ہیں کون سی قربانی افضل ہے، حضور کی سنت سے دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ موٹا تازہ مینڈا جو ہے اور نر مینڈا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ موٹا تازہ جانور ہو اور وہ نر ہو، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری، آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ نے مینڈے کو ذبح کرنے لگے، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی، اس کے بعد آپ نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا اور آپ نے چھری چلائی، اور وہ مینڈا جو ہے موٹا تازہ تھا اور نر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب قربانی ادا کرنی ہے تو وہ بیل جو ہے، بیل ہو تو وہ بھی موٹا ہو، صحیح طریقے سے تازہ ہو، موٹا تازہ ہو، یہ نہ ہو دبلا پتلا ہو۔ حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون سی قربانی ناجائز ہے؟ تو علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یہ قربانی ناجائز ہے۔ ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یہ قربانی ناجائز ہے۔ ایسا جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، یہ قربانی بھی ناجائز ہے۔ اور ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بھی ظاہر ہو، یہ قربانی بھی ناجائز ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں غوطہ ہی نہ ہو، اتنا دبلا پتلا ہو۔ حضرات گرامی، ہم نے دیکھنا یہ ہے، یہ جو ہم قربانی ادا کر رہے ہیں، یہ سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو اتنا دبلا پتلا ہو کہ وہ عیدگاہ تک ہی نہ آ سکے، قربان گاہ تک نہ آ سکے، قربانی جس جگہ کرنی ہے وہ چل کر نہ آ سکے، یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سی قربانی مکروہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایسی قربانی، ایسا جانور جس کے کان جو ہے اگلا حصہ یا پچھلا حصہ دونوں پہ سوراخ ہوں یا دونوں زخمی ہوں، یعنی زخم ہو یا دانے نکلے ہوں، یہ جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ مکروہ ہوگا۔ تو قربانی افضل کون سی ہوئی؟ ایسا جانور جو موٹا تازہ ہو اور نر ہو، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ ناجائز کون سی ہوئی؟ ایسا لنگڑا پن جو ظاہر ہو، جانور لنگڑا ہو یا کانا ہو، اس کا کانا پن ظاہر ہو، یا بیمار ہو، اس کی بیماری ظاہر ہو، یا دبلا پتلا ہو، ایسا دبلا پتلا جو قربان گاہ کی طرف نہ آ سکے۔ تو حضرات گرامی، اب دیکھنا یہ ہے، سوال کیا جاتا ہے کتنے دن گوشت کھا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے پہلے تمہیں قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع کیا تھا، اب کھاؤ، لوگوں کو دو اور جمع کرو، اب تمہیں اجازت۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، پہلے زمانے میں لوگ قربانی کم کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا
کہ جو لوگ مستحق ہیں ان تک قربانی کا گوشت نہیں پہنچ رہا، تو حضور نے منع فرما دیا کہ جمع نہ کرو۔ پھر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کیا قربانی کا گوشت جمع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 10 دنوں تک ہم جو بکرے کی اگلا حصہ ہوتا بکرے کا وہ 10 دنوں کے بعد 10 دن تک جمع رکھتے اور 10 دن کے بعد وہ کھاتے تھے، یعنی 10 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت جمع رکھتے اس کے بعد کھاتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قربانی کا گوشت کبھی بھی کھایا جا سکتا ہے۔ حضرت احمد بن اسحاق آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا، اب میں بیان کرنے لگا ہوں قربانی ہم کرتے ہیں یہ کیوں کی جاتی ہے؟ حضور کا ارشاد گرامی ہے یہ جو تم قربانی کرتے ہو کل قیامت کے دن یہ پلسرات میں تمہاری یہی سواری ہوگی۔ یہ قربانی کرنا، یہ جو جانور ہے یہ کل پلسرات پہ تمہیں پیش کیا جائے گا اور پلسرات سے تم گزرو گے، یہ تمہاری سواری ہوگی۔ اب دیکھیے اس روایت سے حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ آپ روایت کرتے ہیں میرا ایک دوست تھا، فقیر تھا، غریب تھا، لیکن وہ ہر سال گناہوں کے کفارے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کرنے کے لیے بڑے ہی ذوق و شوق سے قربانی دیا کرتا، چاہے وہ غریب تھا لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی ضرور دیتا۔ کیا ہوا؟ وہ کچھ دنوں تک اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کے قبر کے احوال کو معلوم کیا جا سکے۔ میں نے یہ کیا۔ سامعین محترم، حضرت احمد بن اسحاق نے 2 نوافل ادا کیے اور اس کا ثواب جو ہے اس اپنے دوست کی روح کو ایصال کیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی الہی مجھے اس کا حال بیان فرما۔ رات کو باوضو ہو کے وہ سو گئے، خواب میں وہی دوست آ جاتا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ محشر لگا ہے، حشر بپا ہو گیا، محشر کا میدان ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دوست کو دیکھا، میں نے اس سے پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کس اجر کی وجہ سے، کس ثواب کی وجہ سے اور کس عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے بخش دیا ہے؟ تو ان کے دوست نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بخش دیا۔ ایک دن میں نے دیکھا ایک بڑھیا ہے، اس کے پاس مال و زار نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے اسے کچھ روٹیاں لے کے دے دی، اس نے کھا دی، میں بھول گیا، اللہ نہ بھولا، اللہ کی ذات میرا یہ عمل نہ بھولی، اس نے مجھے ایک ایسے عمل کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، حضرت احمد بن اسحاق لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرا دوست جو ہے ایک سواری پہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ سواری کیا ہے؟ تو اس نے کہا جو میں قربانی دیا کرتا تھا نا، اللہ نے ان قربانیوں میں سے ایک قربانی جو ہے اس جانور کی سواری جو ہے وہ مجھے عطا فرما دی۔ تو حضرات گرامی جو آپ قربانی کرتے ہیں، جس جانور کی قربانی کرتے ہیں، حضور کی حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، حضور نے ارشاد فرمایا کل پلسرات پہ وہ تمہاری سواریاں ہوں۔ اللہ تعالی ہم جو قربانیاں کر رہے ہیں، جن احباب نے قربانی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ 2 قربانی کیا کرتے تھے، 2 قربانیاں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربانی کرتے اپنی طرف سے، اور دوسری وہ امت کے لوگ جو حضور نے ارشاد فرمایا جو قربانی نہیں کر سکیں گے میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ بھی 2 قربانی کیا کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا یا حضرت آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک مجھے حضور نے ارشاد فرمایا تھا میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔
اب میں مرتے دم تک حضور کی طرف سے بھی قربانی کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی نیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا یہ عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے اللہ تعالی مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سنتے ادا فرمانی ہے سنتے ادا فرما لیں، ساتھ ہی اپنی صفوں کو درست فرما لیں۔